بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ 22 مئی ہے اور جمعے کی شام اسلام آباد سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ دو تین بڑی اہم سٹوریز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ خبر ہے کہ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل وہ ایران روانہ ہو گئے ہیں۔ کل سے ان کے دورے کی بات ہو رہی تھی، امریکن میڈیا میں بات ہو رہی تھی اور جو جی سی سی میڈیا ہے اس میں بات ہو رہی تھی، لیکن پاکستانی بالکل خاموش تھے آفیشلی۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ سرکاری دورے پر وہ روانہ ہو گئے ہیں۔ محسن نقوی صاحب پہلے موجود ہیں وہاں پر، اور یہ سب کچھ جو ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے تناظر میں ہے۔ ذرائع ہمیں یہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ پاکستانیوں نے یہ خواہش کی تھی ایرانی حکام سے کہ اگرچہ اعلیٰ سطحی رابطے موجود ہیں امریکہ پاکستان کے، لیکن جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنہئی، ان سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، اور ان کی یہ درخواست تھی کہ ان سے ملاقات ہو۔ محسن نقوی صاحب 2 دفعہ گئے، مختلف تجاویز آئیں گئیں، ڈپلومیسی ہوئی، اور اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید گرین سگنل آ گیا ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو سپریم لیڈر ہیں ایران کے، ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی سید عاصم منیر کی، پاکستانی حکام کی، اور اس طریقے سے جو ایک ڈائریکٹ گارنٹی ہے ایران کی طرف سے نیوکلیئر انریچمنٹ کے حوالے سے یا آبنائے ہرموز کے حوالے سے، وہ شاید پھر امریکہ کے لیے قابل قبول ہوگی، کیونکہ امریکہ کے اندر بھی یہ آپ یاد رکھیں پاکستان کے خلاف ایک کیمپین چل رہی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل جو ایک جوئش ڈومینیٹڈ نیوز پیپر ہے اور اسرائیل کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے، وہاں پر ایک ہی شخص کا دوسرا کالم 30 دنوں میں چھپا ہے، جس میں انہوں نے یہ الزام تراشی کی ہے پاکستان پر کہ پاکستانی جو سفارتکاری ہے وہ ٹلٹڈ ہے اور وہ ایران کی فیور میں جا رہی ہے، اور امریکہ کو جو سفارتکاری پاکستان کر رہا ہے اس سے نکل آنا چاہیے۔ لنڈسے گرہم بھی جو سینیٹر ہیں ریپبلکن، وہ اس طرح کی بات کر چکے ہیں۔ تو اس سارے تناظر میں اٹ از ویری امپورٹنٹ، یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اور اگر پاکستان کوئی اس طرح کی ڈیل کروا دیتا ہے کہ جس میں عید کے بعد ایران اور امریکہ کے مذاکرات شروع ہو جائیں اور وہ بھی پاکستان میں، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک بڑی ڈپلومیٹک فتح ہوگی، اور اس کا جو اثر ہوگا بین الاقوامی طور پر وہ تیل کی قیمتوں پر ہوگا۔ تیل کی قیمتیں اگر ڈاؤن ہوں گی تو اس کا مجھے اور آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ یہ تو ایرانین جو اور امریکن مذاکراتی فرنٹ ہے اس کے حوالے سے خبر تھی۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک خبر ہے کہ جو فلوٹیلا کے جو لوگ وہاں پر گئے تھے، اسرائیل نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی، اور جو لوگ اب استنبول پہنچ گئے ہیں، اور ترکیہ کے 3 جہاز ان لوگوں کو لے کے آئے، اور پوری دنیا نے اس پر بڑا احتجاج کیا۔ کورینز نے احتجاج کیا، یورپین نے احتجاج کیا، کیونکہ وہاں پر خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی، بدسلوکی کی گئی، مارا پیٹا گیا، پسلیاں تک توڑ دی گئی، اور جنسی ہراسگی کے بھی خواتین کے ساتھ واقعات پیش آئے۔ اور یہ وہ سارے وہ لوگ تھے جو صرف فلسطین کی آئسولیشن ختم کرنے کے لیے اور ان کی کچھ مدد کے لیے، مورل سپورٹ کے لیے، کچھ میٹیریل سپورٹ کے لیے چیزیں لے کے گئے تھے، اور یہ کوئی اسرائیل کے دشمن نہیں تھے۔ ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا پوری دنیا میں، اب اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ اب میں آپ کو ایک فینومینا جو ہمارے نیبرنگ بھارت میں ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نوجوان، ایک عام سوال کیا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں کیا ہو، یہ روایتی سیاستدان تو مال بنا رہے ہیں، پارلیمان، عدالتیں، ادارے سب بے وقت ہو گئے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہیں وہ اس پورے نظام پر قابض ہو گئے ہیں، تو آگے کس طرح بڑھے؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت میں ابھی کیا ہوا ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں بھارت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے نوجوانوں کے بارے میں ایک گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے تنقید کی نوجوانوں پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ کاکروچ ہیں، یعنی لال بیگ، ان سے تشبیہ دی، جس پر ایک بڑا ری ایکشن آیا، اور ایک انٹرنیٹ پر آن لائن ایک جماعت قائم کر دی گئی جس کا نام انہوں نے رکھا کاکروچ جنتا پارٹی، کیونکہ اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے کاکروچ جنتا پارٹی نام رکھا، اور اس کا سمبل جو ہے لال بیگ یعنی کاکروچ کو رکھا۔ لیکن
2 ہفتوں کے اندر اندر اس کی جو ممبر سازی وہ 1,80,00,000 تک پہنچ گئی آن لائن جن لوگوں نے اس پارٹی کو جوائن کیا. یہ کوئی رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے لیکن ایک انٹرنیٹ سوشل موومنٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں. بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی جو ہے، جو بڑی جماعت ہے اس وقت حکومت کر رہی ہے، ان کے جو ممبران ہیں آن لائن ان کے ساتھ جنہوں نے ایگری کیا ہے، ان کی تعداد 90 لاکھ ہے. اینڈ ویری انٹرسٹنگلی یہ امریکہ میں ایک نوجوان ابھیجیت اس کا نام ہے، اس نے اس کو شروع کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم نشان بھی کاکروچ رکھا اور اس پر بڑا انہوں نے احتجاج کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارا نام ہی اب یہ ہے اور ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ترقی کس طرح ہوتی ہے. اس نے بھارت میں جو طاقت کے ایوان ہیں ان میں ایک بھونچال برپا کر دیا. ماضی میں بھی اس طرح کی موومنٹس بنتی رہی ہیں. میں آپ کو تھوڑی سی اس کی مثالیں دیتا ہوں. 80 کی دہائی میں برطانیہ میں مانسٹر ریونگ لونی پارٹی وہ بھی اس طرح بنی تھی اور وہ بھی مذاق میں یہ ہوا سارا اور وہ اس طرح کی ایک موومنٹ بن گئی تھی. پھر آئس لینڈ میں اسی طرح ایک بیسٹ پارٹی موومنٹ شروع ہوئی تھی اور ایک اداکار نے شروع کی تھی، جان گنینر نے، اور وہ اتنی زیادہ پاپولر ہوئی کہ وہ ریکیجاوک جو شہر ہے بڑا آئس لینڈ کا، اس کے میئر منتخب ہو گئے. اور اسی طرح اٹلی میں 5 سٹار موومنٹ بنی. یہ بھی ایک کامیڈین نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اور یہ ایک باقاعدہ، اور پھر وہ اختیار میں بھی یہ جو موومنٹ ہے پاور میں بھی لوگوں کو لے کے آئی. بھارت میں ایک اور بھی عام آدمی پارٹی بنی تھی، آپ کو یاد ہوگا، یہ 2012 میں انا ہزارے اور کیجریوال اس کے رہنما تھے. عام آدمی پارٹی انہوں نے بنائی اور دلی میں یہ حکومت کرتے رہے. کئی سال اس پارٹی نے حکومت کی. فرانس میں اسی طرح یلو ویسٹ موومنٹ، جب تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں، جو آج کی صورتحال ہے، جیسے پاکستان میں تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہیں، وہاں پر بڑھ گئی تھیں، تو فرانسیسی جو تھے وہ نکل آئے باہر اور انہوں نے اس کو موومنٹ بنا دیا. پھر امریکہ کے اندر اکوپائی وال سٹریٹ موومنٹ بنی تھی اور اس کا ایک بڑا نعرہ تھا کہ وی آر 99%، کہ دنیا کی جو ویلتھ ہے، امریکہ کی ویلتھ 1% امریکنز کے ہاتھ میں، بڑی بڑی کمپنیاں، اور باقی سارے جو امریکہ ہے وہ 99% جو امریکہ ہے وہ غریب ہے. تو انہوں نے کہا کہ وی آر 99%، یو آر 1%. اور میں آپ کو بتاؤں آج جو ایک فگر شائع ہوا ہے کہ تقریباً $2.9 ٹریلین دنیا کی جو ویلتھ ہے یہ 10 لوگوں کے پاس ہے. 2.9 ٹریلین. تو یہ سسٹم جو ہے سرمایہ داری سسٹم، اس میں جو پیسہ بنتا ہے وہ سرمایہ دار کی جیب میں جاتا ہے، اور 10 بندے جو ہیں وہ 2.9 ٹریلین کے مالک ہیں. دنیا کو ادھر لٹا دیں، دنیا کو ادھر کر دیں، کوئی سا بھی الیکشن جیت لیں، کسی کو بھی جیل میں ڈال دیں، کسی کو جیل سے نکال دیں، مریخ پہ بستیاں بنا لیں. آج کیا بات کر رہا ہے ایلان مسک کہ میں مریخ اور چاند پر جانے والے لوگوں کو جب وہ لوگ چلے جائیں گے تو میں اتنا بونس دوں گا، 1 ملین کا بونس دوں گا. یعنی یہ دنیا کہاں چلی گئی اور ہم لوگ کہاں غربت میں پھنس گئے ہیں. اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے بھی اس ساری چیز میں ایک میسج ہے جو میں نے سٹوری کی ہے کہ یہ آپ کو کاکروچ سمجھتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان کے نزدیک. یہ دیکھیں جہاز خریدے جا رہے ہیں، سہیلیاں 40 لاکھ روپے کا پرس لے کے چل رہی ہیں، وزرائے اعظموں کو دیکھیں، باقی بھی جو بھی ارباب اختیار ہیں، طاقتور لوگ ہیں، اپنے جہاز ہیں، اپنے ان کے سکول علیحدہ، ان کے ہاسپٹل ان کے علیحدہ، ان کی آبادیاں علیحدہ، وہاں پر نہ کوئی آ جائے کوئی جائے، بڑی بڑی سوسائٹیز ان کی علیحدہ. تو اگر یہ دنیا کے اندر یہ جو انٹرنیٹ ہے یہ بڑی ایک طاقت ہے. عرب سپرنگ آپ دیکھیں کہ جو ڈکٹیٹرز تھے عرب کے بڑے بڑے، ان کے ساتھ کیا ہوا. ایون مصر میں یہ ٹھیک ہے کہ سیسی نے مار دیا وہاں پر مورسی کو، لیکن لوگوں نے انٹرنیٹ کے ذریعے یہ ایک تحریک چلائی اور وہاں پر یہ پورا ایک پولیٹیکل جو منظرنامہ تھا اس کو چینج کیا. تو یہ ہمارے لیے یہ مثالیں ہیں. خان اندر ہے، باہر نہیں آنے دیا جا رہا پاپولر لیڈر کو، اور جو لیڈرشپ ہے وہ کمپرومائز ہے. تو یہ سارا کام نوجوانوں پر ہے. تو یہ آپ دنیا میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اپنی راہیں خود بنائیں، سوچیں،
اگر لیڈرشپ کام نہیں کر رہی روایتی لیڈرشپ تو چھوڑ دیں, اپنے مقصد کے لیے خود نکل آئیں. اور یہ دنیا میں ہو رہا ہے, ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے, ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. اجازت اگلی ویڈیو تک, اللہ نگہبان.